ایک طرف استاد الحفاظ والقراء بیٹھے ہیں، دوسری طرف استاد العلماء والفضلاء والفقہاء بیٹھے ہیں، درمیان میں بھی چاند ستارے بیٹھے ہیں۔ حضرات محترم اعلیٰ حضرت کے دو شعر کے ساتھ ہی حضرت صاحب کے حوالے مائک کر دوں گا۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں۔ حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے کاشانہ میں حضور نے دعا مانگی اور دعا ایسے رقت کے ساتھ ہوئی کہ میرے در کے جو دروازے تھے، کھڑکیاں تھی اور جو دیواریں تھی وہ آمین 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 کہنے لگی۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں۔ بخدا خدا کا یہی ہے در، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر۔ یہ مکر اور مفر یہ اصل میں مفر ہونا چاہیے، مفررو کے وزن پر، ضرب یضرب کے باب ہے تو مکسور العین ہونا چاہیے، یہاں مفتوح العین ہے۔ مفررو قرآن کی رعایت کرتے ہوئے، اس لیے کہ سارا قرآن یہ قانون دیتا ہے، قرآن کسی قانون کا پابند نہیں ہے، اور دوسرا جو ہے وہ وزن شعری کی رعایت کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت فرماتے بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر۔ جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ by Allah, this is the door to the God. There is no other refuge or anchor. Who is with the Allah has to come to Rasulullah. With this not to Rasulullah, he cannot reach Allah. بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر۔ جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ نعروں کی گونج میں عظیم خطیب العصر حضرت علامہ مولانا رانا محمد ادریس صاحب تشریف لاتے ہیں، نائب ناظم اعلیٰ تحریک منہاج القرآن سینٹرل پنجاب۔ نعرہ تکبیر، کوئی ہاتھ نیچے نہ رہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون۔ صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام صدر مجلس استاذ العلماء حضرت علامہ مفتی نور احمد بندیالوی نقشبندی صاحب دامت برکاتکم العالیہ، اور قابل صد احترام برادر مکرم حضرت علامہ شیر محمد قادری صاحب ناظم منہاج القرآن علماء کونسل اسلام آباد، اور قابل صد احترام علامہ خادم حسین صاحب، اور قابل صد احترام مرزا محمد طارق صاحب صدر تحریک منہاج القرآن ضلع گجرات، اور قابل صد احترام راجہ عبد الوحید صاحب
ناظم تحریک منہاج القرآن ضلع گجرات اور قابل صد احترام میزبان محفل حاجی غلام غوث صاحب، دیگر قابل صد احترام علماء کرام، معزز مہمانان گرامی، قائدین تحریک منہاج القرآن اور آج کی اس نہایت ہی بابرکت نشست میں موجود جملہ حاضرین مکرم، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مبارک کے تصدق سے ہمیں آج کی اس نہایت ہی بابرکت نشست میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ اور یقیناً آپ احباب کے علم میں ہے کہ آج کی ہماری یہ نشست ہمارے محترم حاجی غلام غوث صاحب اور ان کے صاحبزادے حافظ عبد الناصر صاحب، جنہوں نے خوبصورت اللہ کا گھر جامع مسجد غوثیہ کے نام سے بنایا ہے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ایک دارالعلوم نور القرآن کے نام سے تعمیر کیا ہے۔ اس اللہ کے گھر جامع مسجد غوثیہ اور دارالعلوم نور القرآن کی آج یہ افتتاحی تقریب ہے۔ میں یہ شاندار سعادتیں حاصل کرنے پر محترم حاجی غلام غوث صاحب کو اور ان کے صاحبزادے حافظ عبد الناصر صاحب کو دل کی اتھا گہرائیوں سے کروڑہا مرتبہ مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ان کی یہ کاوشیں اپنی بارگاہ میں شرف قبول فرمائے۔ وقت خاصا ہو چکا ہے، بغیر کسی تمہیدی گفتگو کے میں تلاوت کیے گئے کلمات کی روشنی میں اپنی گفتگو کی طرف آنا چاہ رہا ہوں تاکہ تھوڑے وقت کے اندر اس گفتگو کو سمیٹا جا سکے اور پھر آج جن دو اداروں کا افتتاح ہو رہا ہے انہی کے ساتھ یہ گفتگو ریلیٹ ہو جائے۔ جہاں تک اللہ کے گھر کا تعلق ہے، خوش نصیب ہیں یہ حاجی غلام غوث صاحب کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من بنا مسجدا للہ بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، کہ جس شخص نے اللہ کی رضا کی خاطر مسجد بنائی، اللہ اس شخص کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر کر دیتا ہے۔ تو خوش نصیب ہیں کہ جنہوں کو اللہ کا گھر بنانے کا یہ شرف ملا، اور اللہ کا گھر بنانا یہ سنت انبیاء ہے۔ ان کو جتنی بھی مبارکباد پیش کی جائے میں سمجھتا ہوں کم ہے۔ اور دوسرا، انہوں نے دارالعلوم نور القرآن کے نام سے تعمیر کیا ہے، جس میں یقیناً بچے آئیں گے، پڑھیں گے، قرآن کے نور سے منور ہوں گے اور پھر قرآن کے نور کو گھر گھر آگے پہنچائیں گے، اور جب تک یہاں سے پڑھ کے جانے والے بچے آگے نور قرآن کو پہنچاتے رہیں گے، یقیناً بنانے والوں کو اس کا اجر اور ثواب ملتا رہے گا۔ اس پر بھی ان کو جتنی مبارکباد پیش کی جائے میں سمجھتا ہوں کم ہے۔ یقیناً یہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی ایک بہت بڑی خدمت ہے جو یہ کر رہے ہیں، اور اسی مناسبت سے آج کی گفتگو کے عنوان کے طور پر میں نے ایک آیہ مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس کی روشنی میں چند گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کرنا مقصود ہے۔ بیسیکلی جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، اگر غور کریں تو اس میں باری تعالیٰ نے اپنا تعارف کروایا اور بات یوں شروع کی، فرمایا هو الذی۔ صرف اتنے کلمات پہ رک کے غور کریں نا تو باری تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ وہ ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ آگے باری تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ کون ہے، تو باری تعالیٰ اپنا انٹروڈکشن، اپنا تعارف کروا رہے ہیں۔ اللہ کون ہے؟ باری تعالیٰ نے اس مقام پر اپنے تعارف میں جو سب سے پہلی بات کی، فرمایا هو الذی ارسل رسولہ، فرمایا اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا۔ اگر یہاں رک کے غور کریں تو جو اگلی بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ باری تعالیٰ نے یہ جو بات فرمائی کہ اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا، تو باری تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ لوگوں، اس کائنات ہست و بود کے اندر میرا سب سے بڑا تعارف اور میرا سب سے بڑا انٹروڈکشن وہ میرا بھیجا ہوا رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔
جس کا مطلب کہ باری تعالیٰ سمجھا رہے ہیں کہ جب میں نے ان کو اپنا تعارف بنا کر بھیجا ہے تو آؤ جو خدا کو جاننا چاہتا ہے وہ مصطفیٰ کو جاننے کی کوشش کرے۔ فرمایا جو مجھے پہچاننا چاہتا ہے وہ میرے مصطفیٰ کو پہچاننے کی کوشش کرے، جو میری بارگاہ تک رسائی چاہتا ہے وہ میرے مصطفیٰ کے قدموں تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ اس کائنات میں میرا سب سے بڑا تعارف اور میرا سب سے بڑا انٹروڈکشن اگر کوئی ہے تو وہ ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آگے باری تعالیٰ نے جس رسول کو اپنا تعارف بنایا پھر ان کے تعارف میں دو باتیں فرمایا۔ کس رسول کو میں نے اپنا تعارف بنا کر بھیجا؟ فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق۔ فرمایا وہ رسول مکرم جن کو میں نے اپنا انٹروڈکشن اور تعارف بنا کے بھیجا ہے، یہ وہ رسول مکرم ہیں کہ جن کی پہلی خوبی یہ ہے کہ ان کو میں نے خود اپنی بارگاہ سے ہدایت اور گائیڈ لائن سے مزین کر کے بھیجا، ان کو ہدایت کے ساتھ بھیجا۔ اگر یہاں روک کے غور کریں تو ایک عقیدے کی بات بھی آپ کو ساتھ بتاتا چلوں۔ جب باری تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ میں نے اس رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود اپنی بارگاہ سے ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے، گائیڈ لائن عطا کر کے بھیجا ہے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ جب میں نے ان کو ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے تو اب اس دنیا میں آ کر ان کو ہدایت کے لیے کسی کے سامنے زانوِ تلمس طے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب میرا یہ رسول ہدایت لینے کے لیے نہیں بلکہ پوری کائنات کو ہدایت کی خیرات بانٹنے کے لیے آ رہا ہے۔ اور ساتھ فرمایا کہ عظیم نعمت دوسری میں نے ان کو یہ عطا کر کے بھیجا ودین الحق، کہ انہیں دین حق عطا کیا ہے۔ اس دین پر آج میں بات کروں گا، اور یہ دین حق وہی ہے جس کو باری تعالیٰ نے دین اسلام کا نام دیا۔ فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک اللہ کے نزدیک دین فقط اسلام ہی ہے۔ وہ دین جس دین کا نام دین اسلام ہے اسی کو باری تعالیٰ نے یہاں پر دین حق کے ساتھ تعبیر کیا، جو باری تعالیٰ نے انسانوں کو زندگی گزارنے کے لیے ایک دستور کے طور پر عطا کیا۔ اور ساتھ آگے بتایا کہ یہ بھی سن لو کہ میں نے اپنے رسول کو بھیجا کیوں، تو آگے فرمایا لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ۔ فرمایا میں نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے بھیجا ہے تاکہ میری طرف سے ملنے والی اس ہدایت اور گائیڈ لائن کی روشنی میں میرا یہ رسول اس دین حق کو دنیا کے سب باطل نظاموں پر غالب کر دے۔ یہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد ہے جو باری تعالیٰ نے بتایا کہ میں نے اپنے محبوب مکرم کو بھیجا اس لیے ہے کہ میں نے وہ دین جو انسانوں کو زندگی گزارنے کے لیے دستور کے طور پر عطا کیا ہے، میرا محبوب اس دین حق کو دنیا کے سب باطل نظاموں پر غالب کر۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے کلمہ حق بلند کیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ خوش نصیب تھے جنہوں نے آپ کی آواز پر لبیک کہا، آپ کی دعوت کو قبول کیا، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی سربلندی کے لیے انہوں نے قربانیوں کی ایک تاریخ رقم کی، اور چشم فلک نے وہ منظر دیکھا کہ مکہ کی سرزمین میں اٹھنے والی وہ آواز جو شروع میں لوگوں کو بڑی اجنبی سی لگ رہی تھی، بالآخر 8 ہجری میں میرے آقا اسی آواز کے ساتھ فاتحانہ شان کے ساتھ مکہ کی سرزمین میں داخل اور دین کا جھنڈا پوری دنیا میں لہرایا۔ اور صرف خلافت راشدہ کے دور کو اگر ہم دیکھیں تو ذرا چشم تصور میں لائیں کہ کہاں کہاں تک اسلام کا جھنڈا لہرا چکا تھا۔ مگر حاضرین مکرم، جس دین کو غالب کرنے کے لیے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے مبعوث کیا، 14 صدیوں کی تاریخ اگر ہم اپنے سامنے رکھیں تو پھر اس دین پر کئی مرتبہ زوال آیا، مگر جب بھی اس دین پر زوال آیا تو باری تعالیٰ نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں کسی نہ کسی مرد کلندر کو بھیجا جس نے پھر سے کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت کی اتباع میں اس دین اور امت پر آنے والے زوال کو پھر سے عروج میں بدل کر دیا۔
اس تفصیل میں جانے کا بھی وقت نہیں ہے. اور آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اگر ایک لمحے کے لیے سوچیں تو سچی بات یہ ہے کہ اس وقت کمری والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین اور آپ کی امت پر اس وقت پھر زوال ہے. ہم زوال کا شکار ہیں. اس زوال کی کئی جہتیں ہیں اور اس زوال کو بیان کرنے کے لیے سینکڑوں باتیں کی جا سکتی ہیں مگر دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے. میں صرف موقع کی مناسبت کو سامنے رکھتے ہوئے ایک ہی بات کی طرف آپ کو متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس سے بڑا دین اور امت پر زوال کیا ہوگا. آپ کبھی ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ کلمہ پڑھنے کے بعد ہم نے جس دین کو قبول کیا, دین اسلام جو ہم نے قبول کیا ہے, اللہ رب العزت نے اس دین کے لیے آسمانوں سے ایک ہی کتاب نازل کی ہے جسے ہم قرآن کہتے ہیں. اور ذرا ٹھنڈے دل سے ایک لمحے کے لیے ہم سوچیں, اللہ ماشاءاللہ جو اچھے لوگ ہیں وہ ہیں جن پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم ہے, وہ ہیں. مگر بحثیت امت اگر ہم اپنا جائزہ لیں تو ذرا سوچیں کہ ہم میں سے کتنے ہیں جن کو صحیح ڈھنگ کے ساتھ وہ کتاب پڑھنا آتی. اس سے بڑا زوال اور کیا ہوگا کہ ہماری ایک ہی کتاب ہے جو آسمانوں سے اتری جسے ہم قرآن کہتے ہیں, اور ہم ایک آزاد اسلامی ریاست میں رہ رہے ہیں جس ملک میں دین سیکھنے پر کوئی پابندی نہیں ہے. مگر زوال کا عالم یہ ہے کہ ہمیں ڈھنگ کے ساتھ صحیح تلفظ کے ساتھ وہ کتاب پڑھنا بھی کوئی نہیں. وہ چند صورتیں جو ہر روز ہم نے نماز میں تلاوت کرنا ہوتی ہیں ہمیں وہ بھی صحیح تلفظ کے ساتھ کوئی نہیں. اور پھر ذرا ایک سٹیپ پہ سے آگے سوچیں کہ جن خوش نصیبوں کو یہ کتاب پڑھنا آتی ہے, جو اچھے ڈھنگ کے ساتھ صحیح تلفظ سے پڑھ لیتے ہیں, ذرا اگلی بات سوچیں کہ ان میں سے وہ کتنے ہیں کہ جو پڑھیں تو پھر ان کو سمجھ بھی آتی ہے کہ اس قرآن کے اندر لکھا کیا ہے. مجھے بتائیں اس سے بڑا بھی کوئی زوال ہو سکتا ہے؟ کتنے مدرسے ہیں, کتنے ادارے ہیں, کتنی خدمت ہو رہی ہے, مگر دیکھ لیں نتیجہ کیا ہے کہ ہم دین سے کتنے دور ہو چکے ہیں. اور میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ جس امت کو یہ کتاب پڑھنا کوئی نہیں آتی, جن کو سمجھ کوئی نہیں اس قرآن کے اندر لکھا کیا ہے, تو انہوں نے عمل اس پر خاک کرنا ہے, کیا عمل کریں؟ ہم تو سچی بات ہے وہ چند باتیں جو ہمیں وراثت میں ملی ہیں یا خطبہ سٹیج پر بتا دیتے ہیں ان کو سن کے وہ جسے کہتے ہیں نا بس ڈنگ ٹپاؤ, زندگی کے دہاڑے پورے کر رہے ہیں. اس سے بڑھ کر ہمارا دین سے کوئی تعلق باقی نہیں رہا. اور اللہ رب العزت نے تو اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اس لیے ہے کہ اس دین کو غالب کیا جائے. اور یاد رکھیں اس آیت کریمہ کو سامنے رکھیں نا تو دو باتیں بڑی نکھر کے سامنے آ جاتی ہیں. ایک یہ ہے کہ منشاء الہی یہ ہے, اور جب تک اللہ ہے اس کا منشاء بھی کا ہے. اور منشاء یہ ہے اللہ کا کہ اس نے انسانوں کو زندگی گزارنے کے لیے جو دستور عطا کیا ہے, نظام حیات عطا کیا ہے, جسے وہ دین حق کہتا ہے, اس کا منشاء یہ ہے کہ یہ دین ہر حال میں ہر دور میں سب باطل نظاموں پر غالب آنا چاہیے. یہ منشاء الہی ہے. یہ 14 صدیاں پہلے بھی تھا اور آج بھی ہے, اور جب تک ہم ہیں اور یہ نظام باقی ہے اس کا منشاء بھی قائم ہے. اور اس دین کو غالب کرنے کے لیے اس نے پہلے نمبر پر یہ ذمہ داری کائنات میں اس ہستی کو سونپی جس سے بڑھ کر کائنات میں اس کا محبوب ہی کوئی نہیں تھا. باتیں بہت ساری ہیں مگر دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے. میں بہت شارٹ کرتے ہوئے بتا رہا ہوں کہ حاضرین مکرم جو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ دین جس دین کو غالب کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا, آج بدقسمتی سے جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اس دین پر پھر زوال ہے. اور اس قدر زوال ہے کہ میں نے ایک پکچر آپ کے سامنے رکھی کہ اس دین پر عمل کرنا تو بڑی دور کی بات ہے,
صورتحال یہاں تک وگرگو ہو چکی ہے کہ اس دین کا اصل تصور بھی ہمارے ذہنوں میں گٹمٹ ہو چکا ہے، اس دین کا تصور بھی دھندلا چکا ہے۔ ہم نے اس دین کو صرف مسجد کی چار دیواری کے اندر بند کر دیا، چند خاص رسموں کے ساتھ اسے خاص کر دیا، کہا یہ دین ہے، اور باقی سب کچھ ہم نے دنیا ڈکلیئر کر کے اس کو دین سے الگ کر دیا۔ معلوم نہیں یہ غلطی کہاں سے آئی، حالانکہ دین اور دنیا اس کی آپس میں کوئی ضد نہیں۔ دنیا کی ضد آخرت ہے، رہ گیا دین، تو دین دنیا اور آخرت دونوں کو محیط ہے۔ جو بھی کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر عمل کرے گا، اس کی دنیا بھی سنور جائے گی، اس کی آخرت بھی سنور جائے گی۔ تو یہ جو ہم نے دین اور دنیا کی تقسیم کر رکھی ہے نا، یہ تقسیم ہی بیسیکلی غلط ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ دین کا تصور بھی دھندلا گیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں بس دین نماز پڑھنے کا نام ہے، دین زکوٰۃ دے دینے کا نام ہے، دین بس رمضان کا مہینہ آیا روزے رکھ لیے، زندگی میں ایک آدھ مرتبہ کبھی حج عمرہ کر لیا تو بس دین پورا ہو گیا۔ ہم اس کو دین سمجھتے ہیں، باقی کسی کام کو دین سمجھنے کے لیے تیار۔ اس قدر دین کا تصور دھندلا گیا، حالانکہ جن چیزوں کو ہم دین سمجھتے ہیں، ایک طالب علم ہونے کے ناطے جو میں بات آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں کہ وہ دین جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، اگر ان چاروں چیزوں پر جسے نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج کہتے ہیں، کوئی شخص پورا عمل کرنے والا بھی بن جائے، تو وہ دین جو کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، شاید یہ تو اس دین کا 10% حصہ بھی نہیں بنتا ہے۔ 90% دین تو وہ ہے جس کو آج ہم دین سمجھنے کے لیے تیاری ہوئی۔ جو میں نے بات کی ہے اس سے اختلاف کی گنجائش ہے، یہ کوئی حتمی بات نہیں ہے، مگر میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ میں نے یہ بات کیوں کی۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان احادیث کی کتابیں بھری پڑی ہیں، آپ نے ہزاروں مرتبہ سنا ہوگا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، جس میں سب سے پہلے نمبر پر ہے توحید اور رسالت کی گواہی دینا۔ اسی کو دوسرے لفظوں میں ہم ایمان کہتے ہیں، اور یہ ایمان کی دولت ہم مسلمانوں کے گھر پیدا ہو گئے اور یہ ہمیں مفت میں وراثت میں مل گئی۔ اس پر ہماری کوئی محنت نہیں لگی، کوئی زور نہیں لگا، کوئی خرچ نہیں کرنا، یہ محض اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم ہوا کہ اس نے مسلمانوں کے گھر ہمیں پیدا کر دیا اور ہمیں یہ ایمان کی دولت مفت میں۔ اس کے بعد پریکٹیکلی کرنے کے کل 4 کام ہیں جن کو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی، اسلام کی بنیادیں قرار دیا ہے، جس دین کو اللہ نے اپنے محبوب کو غالب کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ آج ذرا وہ دین تھوڑا سا سمجھاتا ہوں۔ کلمہ پڑھ لینے کے بعد پہلی چیز ہے نماز کا قائم کرنا، پھر اس کے بعد ہے زکوٰۃ کا ادا کرنا، پھر رمضان کے روزے رکھنا، اور اگر اللہ نے استطاعت دی ہے تو بیت اللہ کا حج کرنا۔ کلمہ پڑھ لینے کے بعد یہ وہ 4 چیزیں ہیں جن کو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی، اسلام کی بنیادیں قرار دیا، اور جن چیزوں کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی بنیادیں قرار دیا، ہم نے ان بنیادوں کو کل دین بنا دیا۔ حالانکہ بنیاد ہوتی ہے، وہ کبھی کل عمارت نہیں ہوا کرتی۔ جو میں نے بتایا نا کہ دین کا تصور ہی گڈمٹ ہو چکا ہے، دین کا تصور ہی ذہنوں میں دھندلا چکا ہے۔ ہم نے دین کو صرف مسجد کی 4 دیواری کے اندر بند کر دیا، جو وجہ ہے کہ آج ہم زوال کا شکار ہیں۔ دیکھیں نا، کوئی شخص بنیادیں بنا دے اور اوپر کچھ بھی نہ کرے اور کہے کہ میں نے پوری عمارت بنا دی ہے، تو کوئی بھی عقل مند اس کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اگر بنیادیں رکھی ہیں تو بھائی اوپر کوئی دیواریں بھی بنانا ہوں گی، کوئی چھتیں بھی ڈالنا ہوگی، کوئی دروازے اور کھڑکیاں بھی لگانا ہوں گی، کوئی پلستر بھی کرنا ہوگا، کوئی سنگ مرمر کی ٹائلیں بھی لگانا ہوں گی، کوئی تزئین و آرائش بھی کرنا ہوگی۔ یہ سب کچھ ملے گا تو تب جا کر
آپ کا محل، آپ کا گھر، آپ کی بلڈنگ، آپ کی عمارت مکمل ہو۔ خالی بنیادوں کو تو عمارت کوئی نہیں کہتا۔ وہ الگ بات کہ بنیاد کے بغیر عمارت کا کوئی تصور نہیں ہے، اس کی ایک بنیادی حیثیت ہے۔ بھئی بنیاد کی اہمیت اپنی جگہ پر، مگر خالی بنیادوں کو بھی تو بلڈنگ اور عمارت کوئی نہیں کہتا۔ اور ایک پوری عمارت کے اندر بنیاد کا کتنا حصہ ہوتا ہے؟ شاید وہ 10% سے زیادہ نہیں۔ اس لیے میں نے کہا کہ وہ دین جسے ہم نے دین سمجھا ہوا ہے نا، اگر اس پر بھی ہم پورا عمل کرنے والے بن جائیں، عمل تو ہم سے اس پر بھی کوئی نہیں ہوتا۔ یہ 4 چیزیں جن کو میرے آقا نے بنیادیں قرار دیا، ذرا تھوڑی دیر کے لیے ہم اپنا جائزہ لیں۔ بحثیت امت دیکھیں کہ ہم میں سے کتنے ہیں جو باقاعدگی کے ساتھ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں۔ شاید امت کا 2% طبقہ بھی نہیں ہوگا۔ وہ کتنے ہیں کہ جن کو اللہ نے اگر مال دیا ہے تو وہ سال کے بعد باقاعدہ حساب کر کے اپنے مال کی زکوٰۃ دیتے ہیں۔ دین کا سب سے زیادہ نظر انداز ہونے والا اگر کوئی رکن ہے تو وہ یہی زکوٰۃ ہے۔ ہم زکوٰۃ دیتے بھی نہیں اور ہمارا ضمیر اس پر ہمیں ملامت بھی نہیں کرتا۔ اول تو دیتا کوئی نہیں، کوئی دے تو بس اندازے سے چلو دے دو، اور دیا تو وہ بھی جس کو دیا اس پر احسان کیا۔ وہ کتنے ہیں کہ رمضان کا مہینہ آئے تو پورے ذوق و شوق کے ساتھ روزے رکھتے ہیں۔ ہمارے نوجوان ہوتے ہیں، کوئی شرعی عذر نہیں ہوتا مگر روزہ رکھنے کی توفیق کوئی نہیں۔ وہ کتنے ہیں کہ جن کو اللہ نے استطاعت دے رکھی ہے اور پھر اللہ اور اس کے رسول کے گھر کی حاضری کے لیے وہ ذوق و شوق سے جاتے ہیں۔ حالت تو ادھر بھی بہت پتلی ہے، میں بتا رہا، مگر المیہ یہ ہے جو میں بتا رہا ہوں کہ دین کا تصور ہی دھندلاتا چلا جا رہا۔ تو میں بتا رہا ہوں کہ یہ 4 چیزیں جن کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی بنیادیں قرار دیا ہے، ہمارا تو ان بنیادوں کے ساتھ بھی تعلق بڑا کمزور ہو چکا۔ جبکہ اگر کوئی صحیح معنوں میں بھی ان پر عمل کرنے والا بن جائے تو یہ تو وہ دین جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، اس دین کا 10واں حصہ بھی نہیں بنتا ہے۔ دین کے 9 حصے اور 90% حصہ تو وہ ہے جس کی طرف ہمارے دھیان ہی نہیں ہے، توجہ ہی نہیں ہے، ہم دین سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ اگر کوئی پوچھے کہ وہ بقیہ دین کیا ہے تو میں بس سرسری سا آج تعارف کروا رہا ہوں، مختصر سے۔ یاد رکھیں، دین کا 10% حصہ وہ ہے جس کا تعلق اللہ کے حقوق کے ساتھ ہے، اور دین کا 90% حصہ وہ ہے جس کا تعلق اللہ کے بندوں کے حقوق کے ساتھ ہے۔ اور حق اور سچ بات تو یہ ہے کہ اللہ اپنے حقوق بھی اس وقت تک قبول نہیں کرتا جب تک کہ پہلے اس کے بندوں کے حقوق ادا نہ کیے جائیں۔ میں اس پر کوئی لمبے چوڑے دلائل نہیں، ایک ہی ریفرنس آپ کو دیتا ہوں۔ اکثر لوگوں کو سورت زبانی آتی ہوگی، 30ویں پارے کی ایک بڑی معروف سورت ہے سورہ ماعون، جس میں باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ارائیت الذی یکذب بالدین، اسی دین کی بات ہو رہی ہے۔ فرمایا کہ آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو دین کو جھٹلاتا ہے، دین کی تکذیب کرتا ہے۔ سننے والے متوجہ ہو گئے کہ آگے باری تعالیٰ کس کا نام لینے والا۔ کسی نے سوچا ہوگا کہ شاید آگے باری تعالیٰ یہ فرمائیں کہ دین کو جھٹلانے والا وہ ہے جو نماز نہیں پڑھتا، جو روزہ نہیں رکھتا، جو حج عمرہ نہیں کرتا۔ باری تعالیٰ نے کسی ایسے کا نام نہیں لیا، بلکہ آگے فرمایا فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ۔ فرمایا یہ دین کو جھٹلانے والا وہ ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور غریب کو، محتاج کو، مسکین کو نہ خود کھلاتا ہے نہ دوسروں کو ترغیب۔ باری تعالیٰ بڑا واضح 2 ٹوک لفظوں میں فرما رہے ہیں کہ وہ شخص جو یتیموں کے سر پر دست شفقت نہ رکھے، جو محتاجوں مسکینوں کے حقوق ادا نہ کرے، فرمایا وہ لاکھ نمازیں پڑھتا پھرے، حج عمرہ کرتا پھرے، وہ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی یوں ہے جیسے اللہ کے دین کا انکار کرتا۔ تو مجھے بتائیں، جب دین کا انکار ہو گیا تو تمہاری نمازیں کون قبول کرے گا؟ تمہارے حج عمرے کون قبول کرے گا؟ اس لیے میں نے کہا کہ اللہ اپنے حقوق بھی قبول نہیں کرتا جب تک کہ پہلے اس کے بندوں کے حقوق ادا نہ کیے۔
بنا رکھا ہے کہ وہ شخص جو راتوں کو اٹھ کر بڑی تہجدیں پڑھتا ہے، جو ہر سال ہی عمرہ کرنے چلا جاتا ہے، حج پہ چلا جاتا ہے، بڑا نیک متقی پرہیزگار. ٹھیک ہے، یہ سارے اعمال نیکیاں ہیں، انکار نہیں ہے، مگر آئیے آج ذرا قرآن سے پوچھتے ہیں کہ قرآن کی نگاہ میں حقیقت میں نیکی کیا ہے. ہم اپنے تصورات کو ذرا ایک طرف رکھیں. سورہ بقرہ قرآن پاک کی دوسری سورت ہے، اس کی آیت نمبر 177 کو کبھی باری تعالیٰ نے فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. فرمایا نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق یا مغرب کی طرف کر کے خالی سجدہ ریزگی کرتے. تو نیکی کیا ہے؟ فرمایا وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ. فرمایا نیکی کے لیے پہلی شرط صاحب ایمان ہو. اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، کتابوں پر ایمان، ملائکہ پر ایمان، نبیوں پر ایمان. جب ایمان کی بات ہو گئی، فرمایا جب کلمہ پڑھ لیا دائرہ ایمان میں آ گئے، اب نیکی کرنا چاہتے ہو تو نیکی کیا ہے؟ فرمایا وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ. فرمایا کلمہ پڑھ لینے کے بعد نیکی یہ ہے کہ پھر کوئی اپنا مال اس مولا کی محبت کی خاطر اس کی غریب مخلوق پر خرچ کر دے. یہ نیکی ہے جو قرآن بتا رہا ہے. کبھی چوتھے پارے کی پہلی آیت کو پڑھیں. باری تعالیٰ نے فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. فرمایا تم نیکی کی گرج کو بھی نہیں پا سکتے جب تک کہ تم پہلے اپنی محبوب ترین چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے. کبھی 30ویں پارے کی سورہ بلد کو پڑھیں. باری تعالیٰ نے ایک اور رنگ میں اسی نیکی کا تصور کیا اور فرمایا فلک تحم العقبہ. وہ شخص ابھی نیکی کی گھاٹی میں داخل ہی نہیں ہوا. اکثر مترجمین نے یہ ترجمہ لکھا ہوتا. اگر سادہ لفظوں میں اس کا معنی کریں نا تو باری تعالیٰ فرما یہ رہے ہیں کہ اس بیچارے کو ابھی نیکی کی ہوا ہی نہیں لگی، اسے خبر ہی نہیں ہے نیکی کیا. پھر پوچھا وما ادراک ما العقبہ، اور تمہیں کیا خبر کہ وہ نیکی کی گھاٹی کیا ہے؟ اچھا مولا تو خود ہی بتا وہ نیکی کیا ہے. فرمایا فک رقبۃ. ارے نیکی تو یہ تھی کہ کسی غلام کو آزاد کروایا. او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا قحط کے دن، بھوک کے دن، افلاس کے دن، فاقے کے دن کسی بھوکے کو کھلایا ہوتا. فرمایا نیکی تو یہ تھی. یتیماً ذا مقربہ، یا کسی قریبی رشتہ دار یتیم کے سر پر دست شفقت رکھا ہوتا. فرمایا نیکی تو یہ تھی. اور مسکیناً ذا متربہ، یا کسی خاک نشین حاجت مند کی حاجت پوری کی ہوتی. فرمایا نیکی تو یہ تھی. یہ نیکی کا تصور ہے جو کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے. اگر آج ہم اس تصور سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. میں صرف اس موقع پر ایک اور آیت آپ کے گوش گزار کرتا ہوں. آج اتفاق ہے کہ میں آیتیں ایسی سنا رہا ہوں جو آپ نے جلسوں میں کم سنی ہوں گی. یہ آیات ہماری گفتگو کا کبھی عنوان ہی نہیں بنتی. میں صرف ایک آیت آپ کے گوش گزار کرتا ہوں. سورہ روم قرآن پاک کا 30واں سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 38 کو کبھی جا کر پڑھیں. باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فآت ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل. باری تعالیٰ نے 3 کام کرنے کا حکم دیا. فرمایا سب سے پہلے نمبر پر اپنے قریبی رشتہ داروں کا حق ادا کرو. فآت ذی القربى حقہ، اپنے قریبی رشتہ دار کا حق ادا کرو. والمسکین، اور مسکین حاجت مند کی حاجت پوری کرو، اس کا حق ادا کرو. پھر فرمایا وابن السبیل، اور مسافر یعنی مہمان کا حق ادا. یہ 3 کاموں کا حکم دے کے آگے کلمات اپنے من کی تختیوں پر لکھنے والے ہیں. آگے باری تعالیٰ فرما رہے ہیں ذالک خیر. فرمایا یاد رکھو یہ 3 کام بڑے خیر کے ہیں. اور موری شریف والوں ذرا سوچو ان کاموں میں کتنی خیر ہوگی کہ جن کاموں کو وہ خدا ہو کر خیر کے کام کہہ رہا. مولا کن کے لیے یہ خیر کے کام ہیں؟ اب اگلے کلمات بڑی توجہ طلب ہیں. فرمایا ذالک خیر للذین یریدون وجہ اللہ.
3 لفظ ہیں، میں ایک ایک کا معنی آپ کے من تک اتارنا چاہ رہا ہوں۔ وجہ کا معنی ہوتا ہے چہرہ، اور جب آپ نے کہا وجہ اللہ تو اس کا معنی بنا اللہ کا چہرہ۔ اور تیسرا لفظ اس سے پہلے ہے یریدون، یہ ارادے سے نکلا۔ باری تعالیٰ فرما رہے ہیں للذین یریدون وجہ اللہ، فرمایا وہ جو ارادہ کرتے ہیں، وہ جو تمنا کرتے ہیں، وہ جو خواہش رکھتے ہیں کہ کبھی وہ سہانا لمحہ آ جائے کہ وہ مولا اپنے حسن مطلق سے پردے اٹھا کر کبھی بلا حجاب اپنا دیدار عطا کرے۔ فرمایا جو میری ملاقات چاہتے ہیں، میرا وصال چاہتے ہیں، میرے مکھڑے کو تکنا چاہتے ہیں، میرے حسن کی ایک جھلک چاہتے ہیں، تو فرمایا میں اپنے حسن کا دیدار ان خوش نصیبوں کو عطا کرتا ہوں جو سب سے پہلے نمبر پر اپنے قریبی رشتہ داروں کا حق ادا کرتے ہیں۔ اللہ تو یہ کہہ رہا ہے نا کہ رشتہ داروں کا حق ادا کرو، اور ہم اس دین کے ماننے والے ذرا غور کریں، اچھے لوگ جو ہیں وہ ہیں۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہماری زندگی اسی میں بیت جاتی ہے کہ رشتہ داروں کے حقوق پر قبضہ کیسے کرنا ہے۔ یہ ہے ہماری دین کی صورتحال۔ میں ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آج کتنے دین کے کس پانی میں ہیں۔ دیکھیے جس آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں، جو آپ دین لے کر آئے، جو شریعت لے کر آئے، اس کے مطابق اگر باپ فوت ہو جائے تو جو پیچھے وہ وراثت چھوڑ کر جائیں گے، جہاں بیٹوں کا حصہ ہوگا ساتھ بیٹیوں کا بھی حصہ ہوگا۔ یعنی جہاں ہمارا حصہ اپنے باپ کی وراثت میں ہے، چھوڑے ہوئے مال میں ہے، تو وہاں ساتھ ہماری بہنوں کا بھی حصہ ہے۔ کیا خیال ہے یہ اس پر ایمان ہے ہمارا سب کا؟ ہاتھ کھڑا کریں ہیں جو مانتے ہیں کہ ایسے ہی دین ہے۔ جہاں ہمارا حصہ ہے ساتھ ہماری بہنوں کا بھی حصہ ہوتا ہے نا۔ تو ذرا آپ ٹھنڈے دل سے سوچیں کہ ہم میں سے کتنے ہیں جو خوشی سے اپنی بہنوں کا حصہ ان کو دے دیتے ہیں؟ کوئی دیتا ہے؟ کوئی نہیں دیتا۔ اور اگر کوئی بہن غریب ہو، حاجت مند ہو، وہ آ کے سوال کرے، تقاضا کرے کہ اللہ اور اس کے رسول نے میرا حصہ بھی رکھا ہے، مجھے ضرورت ہے میرا حصہ دے دیا جائے، تو بہن مانگ کر دیکھے بھائی ساری زندگی کے لیے بلانا ہی چھوڑ دیتا ہے۔ یہ ہمارا دین ہے۔ میں تو صرف تھوڑی سی آپ کو جھلک کروا رہا ہوں کہ ذرا کبھی سوچیں، جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، آقا جو ہمارے لیے دین لے کر آئے ہیں، اللہ نے جو ہمیں زندگی گزارنے کا دستور عطا کیا ہے، آج اس کی ہمیں سمجھ کتنی ہے اور اس پر عمل کتنا ہم کر رہے ہیں۔ ہم نے سمجھ لیا بس سال کے بعد میلاد کا ایک جلسہ کر لیا، 11ویں شریف کا ختم دلوا لیا، بس اللہ اللہ خیر سا، باقی دین وہ خطیب جانے اور امام جانے، ہمیں کیا ضرورت سی۔ تو حاضرین مکرم، میں تو صرف چند باتیں بتانے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ جو حاجی صاحب نے مجھے یہ شرف بخشا کہ آپ لوگوں کی زیارت ہو رہی ہے، تو میں نے سوچا، ان سے میں نے بہت پوچھا کہ مجھے بتائیں کس موضوع پر بات کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا جو مناسب سمجھے، لوگ بیٹھے ہوں گے کوئی پیغام دینا چاہیں آپ ضرور دیجئے۔ تو میں یہی پیغام آپ کو دینا چاہ رہا ہوں کہ حاضرین مکرم، یہ دین کے 2 رخ آپ نے دیکھے۔ دین کا ایک رخ وہ ہے جس کا تعلق اللہ کے حقوق کے ساتھ، دین کا دوسرا رخ وہ ہے جس کا تعلق اللہ کے بندوں کے حقوق کے ساتھ ہے۔ اور یاد رکھیں، میں نے پہلے بتا دیا کہ اللہ اپنے حقوق بھی اس وقت تک قبول نہیں کرتا جب تک کہ پہلے اس کے بندوں کے حقوق ادا نہ کیے جائیں۔ اب اگلی تیسری بات کر کے میں اپنی گفتگو کو وائنڈ اپ کر دوں گا۔ بڑی خاص اور اہم بات بتا رہا ہوں، یاد رکھیں یہ حقوق اللہ اور حقوق العباد جو کل میں نے ابھی تک آپ کو بتانے کی کوشش کی ہے، اس سارے دین کو حصے کو اگر جمع کر لیں تو اسے کہتے ہیں معمول بہی دین۔ یہ ہمارا روزمرہ کا دین ہے جس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اور دین کا ایک رخ اور ایک پہلو وہ ہے جسے کہتے ہیں معیاری دین۔ ڈاکٹر برہان احمد فاروقی صاحب کی ایک کتاب ہے منہاج القرآن، ان کی کتاب کا نام منہاج القرآن۔ اس کتاب کو کبھی پڑھیں، کمال کی بات لکھی ہے انہوں نے کہا جس طرح اللہ اپنے حقوق اس وقت تک قبول نہیں کرتا جب تک کہ اس کے بندوں کے حقوق ادا نہ کیے جائیں، فرمایا اسی طرح یہ دونوں ملا لیں تو یہ بنتا ہے معمول بہی دین، روزمرہ کا دین ہے جس پر ہم نے عمل کرنا ہے۔ اور معیاری دین کیا ہے
کہ جب دین کی قدریں مٹ رہی ہو، دین پر زوال ہو، دین پامال ہو رہا ہو، اللہ اور اس کے رسول کی حدوں کو توڑا جا رہا ہو، لوگ دین سے دور ہو رہے ہوں، اس وقت دین کی اقامت کے لیے میدان عمل میں آنا اور دین کی سربلندی کے لیے اپنا تن من دن سب کچھ قربان کرنے کے لیے میدان عمل میں آنا، یہ دین معیاری دین ہے۔ اور یہ دین کبھی سیکھنا ہو تو کبھی نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، امام علی مقام امام حسین علیہ السلام سے پوچھیں، وہ ہستی جن کو خود خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ نے خراج تحسین پیش کرتے ہوئے خود دین قرار دیا۔ میں جس دین کی بات بتا، خواجہ اجمیر فرماتے ہیں شاست حسین، بادشاہ است حسین، اور اگلے دو لفظ بڑے خاص ہیں جو خواجہ اجمیر نے کہے۔ بھائی سننے والے میری بات سن رہے ہیں، یہ ایک الگ المیہ ہے کہ ہم نے انٹرنس سامنے سے رکھی ہوتی ہے، کوئی ایک بندہ بھی آتا ہے تو سب لوگ ادھر دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہمیشہ انٹرنس پیچھے سے ہونی چاہیے تاکہ لوگ آئیں تو سامعین ڈسٹرب نہ ہوں کم از کم۔ تو آپ احباب سے میری گزارش ہے چند منٹوں کے لیے جو ہم بیٹھے ہیں دھیان میری طرف رکھیں، وقت ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ ذرا غور کریں، خواجہ اجمیر نے کوئی معمولی بات نہیں کی ہے۔ وہ آگے کہتے ہیں دین است حسین، یہ جو بات کی کہ دین است حسین، وہ کہتے ہیں لوگوں حسین صرف ایک شخصیت کا نام نہیں ہے، بلکہ حسین نے اپنے نانا کے لائے ہوئے دین کی سربلندی کے لیے قربانیوں کی تاریخ کچھ اس طرح سے رقم کی ہے کہ خواجہ اجمیر فرما رہے ہیں کہ لوگوں اب دین حسین ہے اور حسین دین۔ دین سیکھنا ہو تو کبھی نواسہ رسول کو پڑھو، ان کی شخصیت کو دیکھو، ہمیں سمجھ آئے دین کسے کہتے ہیں۔ اور میں ان کی سیرت کی ایک ہی بات بتاتا ہوں، کہتے ہیں کہ جس دن امام علی مقام امام حسین علیہ السلام مکہ سے کربلا کی طرف روانہ ہوئے ہیں نا، تو ذی الحج کی 8 تاریخ تھی، اور یہ تاریخ بڑی اہم ہے۔ ذی الحج کی 8 تاریخ وہ تاریخ ہے جس دن باقاعدہ حج کے مناسک شروع ہوتے ہیں اور حاجی لوگ احرام باندھ کے مینا جاتے ہیں۔ جس دن حاجی لوگ صبح احرام باندھ کر مینا جا رہے تھے، نواسہ رسول اس دن سر پہ کفن باندھ کے مکہ سے کربلا جا رہے تھے۔ یہ عمل کسی اور شخص نے کیا ہوتا تو نظر انداز ہو سکتا تھا، مگر یہ کس ہستی نے کیا؟ جن کو میرے آقا نے جنت کے جوانوں کا سردار ڈکلیئر کیا، جن کی محبت خود کملی والے آقا کی محبت ہے، ایمان کا حصہ ہے، جن کو میرے آقا اپنے کندھوں پر سواری کرا کے مدینہ کی گلیوں میں سیر کرواتے تھے، وہ حسین کے جس کی خاطر میرے آقا اپنی نماز کے سجدوں کو بھی لمبا کر دیا کرتے۔ میں بتا رہا ہوں کہ وہ ہستی جن کو خواجہ اجمیر دین کہیں، اگر وہ کوئی ایسا اقدام اٹھائیں تو وہ نظر انداز کرنے والا نہیں ہے، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ لوگ دنیا بھر سے سفر کر کے حج کرنے کے لیے مکہ آ رہے ہیں، اور نواسہ رسول اس دن مکہ چھوڑ کے کربلا جا رہے ہیں۔ اگر کربلا جانا ہی تھا تو حج میں آگے دن تو 5 ہی لگنے تھے نا، کتنے کے دن لگنے تھے؟ حج کر کے چلے جاتے، مگر آپ نے اتنی تاخیر بھی اب گوارا نہیں۔ آپ اپنے اس اقدام سے بھی ایک امت کو پیغام دینا چاہ رہے ہیں اور نواسہ رسول سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ لوگوں جب میرے نانا کے لائے ہوئے دین پر بھاری وقت آ جائے، کھڑا وقت آ جائے، دین کی قدریں مٹ رہی ہو، دین پامال ہو رہا ہو، اللہ اور اس کے رسول کی حدوں کو توڑا جا رہا ہو، لوگوں کے حقوق پر ڈاکے ڈالے جا رہے ہوں، عورتوں کی عصمت ریزی ہو رہی ہو، تو ایسے حالات میں احرام باندھ کر حج کرنا دین نہیں ہے۔ پھر اس دین کی سربلندی کی خاطر فرات کے کنارے کو خون سے رنگین کرنا سب سے بڑی عبادت ہے۔ پھر 18 سالہ علی اکبر بھی دینا پڑ جائے تو وہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے، وہ منافع کا سودا ہے۔ اور قربان جائیں نواسہ رسول کی قربانیوں پر، جنہوں نے اتنی قربانیاں دے کر اپنے نانا کی امت کو یہ پیغام دے دیا کہ لوگوں جب میرے نانا کے دین پر بھاری وقت آ جائے تو پھر ایئر کنڈیشن مساجد کے اندر سجدے کرنا عبادت نہیں ہے،
پھر احرام باندھ کر حج کرنا عبادت نہیں ہے، بلکہ پھر اس دین کی سربلندی کے لیے اپنا تن من دھن قربان کرنے کے لیے میدان عمل میں آنا، یہ سب سے بڑی عبادت بن جاتی ہے۔ اور میں بتا رہا ہوں کہ آج جس دور سے گزر رہے ہیں، پھر دین پر زوال ہے، امت پر زوال ہے۔ اور اس مقصد کے لیے میں اعلیٰ وجہ البصیرت ایک طالب علم ہونے کے ناطے کہہ رہا ہوں، اس لیے نہیں کہ میرا تعلق منہاج القرآن سے ہے۔ جس طرح میں نے بتایا کہ اس وقت دین اور امت پر زوال ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، اسی طرح یہ بات اپنے من کی تختیوں پر لکھ لو کہ اس صدی کے اندر اس دین اور امت پر آنے والے زوال کو پھر سے عروج میں بدلنے کے لیے اللہ نے جس ہستی کا انتخاب کر رکھا ہے، اس ہستی کا نام ہے ڈاکٹر محمد طاہر القادری، اور جس تحریک کا انتخاب کیا ہے اس تحریک کا نام ہے تحریک منہاج القرآن۔ ڈاکٹر طاہر القادری کو ارد گرد کے ماحول سے متاثر ہو کر انقلابی لیڈر نہیں بنا، اس نے دین کے غلبہ کا نعرہ لگانا شروع نہیں کیا، بلکہ ڈاکٹر طاہر القادری ابھی ان کی ولادت بھی نہیں ہوئی تھی جب ان کے والد گرامی ڈاکٹر فرید الدین قادری رحمت اللہ تعالی علیہ نے حرم پاک کے اندر مقام ملتزم پر کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کے غلاف کو تھام کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی کہ مولا ایک ایسا بیٹا عطا کر جو تیرے محبوب کے لائے ہوئے دین کی ایسی خدمت کرے کہ اس دین کا جھنڈا پوری دنیا میں لہرانا شروع ہو۔ اور اس دعا کی قبولیت کے نتیجے میں پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت عطا کی تھی کہ فرید الدین اللہ ایک بیٹا عطا کرے گا جس کا نام طاہر رکھنا۔ آگے کیا کیا آقا کی کرم نوازیاں وہ ایک الگ چیپٹر ہے۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ایک جنگ کے متوسط گھرانے سے جنم لینے والے اس بچے نے دیکھتے ہی دیکھتے پوری دنیا کے اندر اپنے آقا کے لائے ہوئے دین کے جھنڈے کو سربلند کر کے دکھایا، اور آج شرق سے غرب تک دنیا کے 100 سے زیادہ ممالک کے اندر منہاج القرآن کے پلیٹ فارم سے آقا کے دین کا پیغام عام ہوا۔ اس شخص نے 1200 سے زیادہ کتابیں اس وقت اس دین کو، اس فہم کو سمجھانے کے لیے، امت تک پہنچانے کے لیے 1200 سے زیادہ کتابیں لکھ ڈالی۔ صرف قرآن پاک کو لیں جس مقصد کے لیے یہ مدرسہ دارالعلوم نور القرآن بنایا گیا ہے تاکہ قرآن کا نور لوگوں تک پہنچے، اگر اس قرآن کو سامنے رکھتے ہوئے بات کروں تو اس صدی کے اندر اگر قرآن سے بات کرنے کا سلیقہ سکھایا ہے تو وہ ڈاکٹر طاہر القادری نے سکھایا ہے۔ اچھے لوگ، میں بتا رہا ہوں، استثناء ہر جگہ موجود ہوتا ہے، ورنہ میں نے خود دیکھا ہے اپنی زندگی کے اندر کہ ہمارے سٹیجز پر تو علماء برکت کے لیے ایک آیت پڑھتے تھے، پھر پوری تقریر میں شاید اس کا ترجمہ کرنے کی بھی فرصت نہیں ہوتی۔ اس دور میں اگر قرآن اور حدیث سے بات کرنا بتایا ہے اور سکھایا ہے تو وہ ڈاکٹر طاہر القادری کو کریڈٹ جاتا ہے۔ قرآن پاک کا ترجمہ عرفان القرآن کا بھی ترجمہ پڑھیں، بندے کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ اتنا آسان، اتنا سمجھ میں آنے والا، سلیس اردو زبان میں با محاورہ تفسیری شان کا حامل ترجمہ، وہ باتیں جو کئی تفسیریں پڑھ کے سمجھ میں آتی ہیں، اس مرد کلندر نے وہ باتیں اپنے ترجمے میں سمجھا دی۔ پھر قرآنی انسائیکلوپیڈیا 8 جلدوں پر مشتمل، اور ابھی 12 ربیع الاول کی رات جو اس مرد کلندر نے خوشخبری دی، 28 جلدوں پر مشتمل عربی زبان میں قرآن کی تفسیر کا کام بھی اس مرد کلندر نے مکمل کر دیا۔ پھر ان کے 8000 سے زائد موضوعات پر آقا کے دین کے پیغام کو امت تک پہنچانے کے لیے خطابات اور لیکچر، میں صرف موضوعات بتا رہا ہوں، خطابات نہیں بتا رہا، پھر ایک موضوع پر بھی ان کے درجنوں، بیسیوں اور سینکڑوں خطابات آپ کو مل جائیں۔ منہاج القرآن اس وقت برسر پیکار ہے اور آقا کے دین کی سربلندی کی جنگ لڑ رہا ہے، اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے جب چشم فلک وہ منظر دیکھے گی کہ اس مرد کلندر کی قیادت میں اس دھرتی پر مصطفی انقلاب کا سویرا طلوع ہو کر رہے گا اور آقا کے دین کا جھنڈا پھر سے سربلند ہوگا۔ آپ کو بھی دعوت دے رہا ہوں، آئیں اس مشن کو جوائن کریں، اس مشن کے رفیق بنیں، اس مرد کلندر کے دست و بازو بنیں۔ انشاءاللہ آقا کا دین غالب آ کر رہے گا اور پوری دنیا پر پھر وہ آقا کے دین کا جھنڈا لہرائے گا، اور وہ وقت آئے گا جب امت مسلمہ کی تقدیر کے فیصلے امریکہ اور واشنگٹن میں ہونے کی بجائے گنبد خضرا کے سائے بھی ہونا شروع، اور اسی کی ایک کڑی آپ کا یہ ادارہ ہے جو موری شریف میں
ہمارے حاجی غلام غوث صاحب اور ان کے صاحبزادے حافظ عبد الناصر صاحب نے بنایا ہے، اور ہمارے علامہ شیر محمد قادری صاحب جو نظام المدارس کا تعارف کروا رہے تھے، الحمدللہ یہ ادارہ بھی اسی سسٹم کے ساتھ رجسٹرڈ ہے۔ منہاج القرآن کو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی شرف عطا کیا ہے کہ اب باقاعدہ ایک بورڈ بن گیا ہے، اور اس بورڈ کے تحت انشاءاللہ ایسا نصاب اداروں کے اندر فراہم کیا جائے گا کہ جو پڑھ کر جب بچے انشاءاللہ وہاں سے پڑھ کے فارغ ہوں گے تو جہاں وہ دین کی تعلیم جاننے والے ہوں گے وہاں عصری علوم انشاءاللہ وہ سارے بھی وہاں پر حاصل کر کے نکلیں گے۔ اور آپ کا یہ ادارہ جو ہے جہاں پر قرآن پڑھایا جائے گا، دیگر دین کے سبجیکٹ پڑھائے جائیں گے، وہاں پر ساتھ ساتھ عصری علوم جدید تعلیم کا بھی اہتمام ہے۔ اور غالباً حاجی صاحب بتا رہے تھے کہ پرائمری سے شروع کریں گے، پرائمری سے بچوں کو یہ داخلہ دیں گے، اور بچے جہاں سکول کی تعلیم حاصل کریں گے ساتھ ساتھ ان کو دین کی تعلیم سے بھی آراستہ کیا جائے گا۔ اس مقصد کے لیے اس ادارے کے ساتھ تعاون کریں، اپنے بچوں کو بھیجیں، سرپرستی کریں، اور زیادہ سے زیادہ اس ادارے سے مستفید ہوں۔ انشاءاللہ یہ ایک نور کی شمع ہے جو روشن ہوئی ہے، اور نور القرآن کے نام سے انشاءاللہ یہ ادارہ بنا ہے۔ میری دعا ہے کہ باری تعالیٰ یہاں پڑھنے والے بچوں کو علم نافع عطا فرمائے، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کو قرآن کے نور سے مزین ہو کر پھر پوری دنیا میں اس قرآن کے نور کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں بارے دیگر محترم حاجی صاحب کو، ان کے بیٹے عبد الناصر صاحب کو، اور ان کی اور اگر ٹیم ہے پوری کی پوری تو ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور دعا گو ہوں کہ باری تعالیٰ ان کی کاوشوں کو قبول فرمائے، اور جو کچھ میں نے کہا اسے سمجھ کر ایمان لاتے ہوئے کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور سچی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال کر ہمیں اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔